السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ اعراف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع تخلیق آدم ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں دوسرا ہے ازلی و ابدی احکام ربی۔ تو یہ جو ہے، یہ آیت نمبر 26 سے یہ پوائنٹ نکلے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے لباس، جب حضرت آدم سے وہاں نافرمانی ہوئی جنت کے اندر، جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور درخت کے قریب چلے گئے، تو پھر وہ جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، اور پھر وہ پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ تو یہ آیت 26 میں اللہ نے کیا لباس کیوں اولاد آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا، 26 نمبر آیت میں اللہ نے پھر ستر پوشی کے لیے، پھر برائے زینت ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور پھر 5واں ہے لباس پہنتے بھی اللہ تعالیٰ سے 24/7 ڈرو، افراط و تفریط سے بچو۔ تکبر والا لباس نہیں ہونا چاہیے، ایسا لباس نہیں ہونا جس سے بڑی کوئی ٹپکتی پھرے کہ جناب کہ کیا ہے۔ تو یہ لباس میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق لباس ضرور پہننا چاہیے، اس سے کسی نے نہیں روکا، لیکن یہ ہے کہ اس میں تکبر میں، اس میں خود نمائی کی، اس میں اکڑ کی، اس میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لباس سے ہر وہ چیز مراد ہے جس سے بدن کو ڈھانپا جا سکے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے 2 فائدے بیان کیے ہیں، ایک اخلاقی، دوسرا طبعی۔ اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر بے حیائی سے بچا جائے، اور طبعی فائدہ ہے کہ لباس انسان کی زینت کے لیے ہے اور موسمی اثرات سے بچانا ہے۔ اب جانور ہے، ان میں کوئی حیا نہیں ہوتی، ان کا کوئی لباس نہیں ہوتا، وہ اسی جیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ ساری عمر اسی میں گزارتے ہیں، اسی طرح مر جاتے ہیں، ان کا اللہ نے کوئی لباس نہیں ان کے لیے تجویز کیا۔ لیکن انسان کے لیے لباس ہے، وہ جو اس کو موسم سے بھی بچاتا ہے، باقی چیزوں میں بھی بچاتا ہے، اور حیا کی سب سے بڑی چیز ہے لباس۔ تو یہ لباس جو ہونا چاہیے، اور شیطان کی پہلا کیا ہے کہ یہ لباس اتوار دو، یہ لباس اتروا دو۔ اور جب جنت میں بھی یہ ہوا کام، غلطی ہوگی آپ نے حضرت آدم سے، تو سب سے پہلے کہ لباس اتر گیا۔ یہاں دنیا میں کیا لباس، اب وہ بندہ سب سے زیادہ فیشن ہے جس کا لباس کم ہے۔ یہ فیشن پریڈیں کیا ہو رہی ہیں، یہ دنیا میں یہ فیشن شو ہو رہے ہیں، شادیوں پہ چلے جائیں، باقی چلا جائیں، یہ سب بڑے بڑے چیزوں میں۔ اچھا، بندوں نے یہ گلے کے اوپر ٹائی باندھی ہوئی ہے، گلا بھی بند، باقی بند، نیچے بھی تک موزے پہنے، بوٹ، عورتیں دیکھیں ننگی کی ننگی، بالکل ننگی، سینے بھی خالی، باقی بھی جسم ایسے، اور جو جتنا زیادہ ہے اتنا بکتا ہے، اتنا وہ اس کا چلتا ہے، اتنا سارا کچھ ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے۔ تو شیطان کا پہلا کام کیا، لباس اتروا دینا۔ کیا ہے؟ لباس اتروا دینا۔ تو یہ اسی لیے کم سے کم لباس میں یہ فیشن ہے، فیشن مویا فیشن ہے، کیا فیشن ہے یہ فیشن مروانے والا فیشن ہے۔ اسی فیشن نے جنت سے نکلوایا تھا، اسی لباس اترنے پہلا کام وہ لباس اترا تھا۔ اب اسی سے یہ کام ہونا ہے کہ جنہوں نے لباس اتارا ہے ان کا جنت میں داخلہ نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے لباس حیا کا کہا ہے کہ یہ لباس ہونا ہے۔ جو اللہ کی نہیں مانے گا پھر اس کو بھگتے گا۔ تو یہ اس لیے اللہ نے اس سے پابند کیا ہے کہ یہ سارا کچھ۔ اور پھر اللہ نے یہاں کہا تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے، اسی آیت میں اللہ نے کہا۔ تو لباس کی کچھ خصوصیات ہیں کہ لباس پتلا اور شفاف نہ ہو کہ جسم کی سلوٹیں اور مقامات سطر نظر آئیں۔ اچھا، یہ سطر کو سمجھ لیں۔ عورت ریلوے کا ڈبہ دیکھ رہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے مستورات، تو عورت بنی ہی سطر سے ہے، عورت کا سارا جسم سطر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، سطر اور پردے میں فرق ہے۔ پردے میں اور سطر میں عورت کا پورا جسم، مرد کا جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے، اور عورت کا پورا جسم جو ہے نا، وہ جو اس کا گردن سے چہرے سے علاوہ اور پاؤں تک یہ سطر میں ہے، سارا چیز اس کا سارا جسم سطر میں ہے۔ اب جو پردہ ہے وہ چہرے کا پردہ ہے، وہ سطر میں شامل نہیں ہے، تو پردہ اس سے علیحدہ چیز ہے۔ تو باقی تو جو وہ گردن سے لے کر نیچے گھٹنے تک اور ٹخنے تک اور ہاتھوں تک، یہ سارا کچھ عورت کے سطر میں شامل ہے۔ تو جو سطر سے کچھ ظاہر کرے گا وہ نافرمانی کرے گا، اور پھر اس کو بھگتے گا، اللہ یہ کہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اور پچھلی پہ تلافی کرے، گناہ معافی مانگے، تو پھر ہے۔ نہیں کرے گا تو پھر یہ چیز ہے، یہ اس کو اللہ نے ایسی آدمی کہ افراط و تفریط سے بچو۔ افراد کیا ہے؟ اور بڑھا دینا، آپ اس میں تکبر لے آئیں، اس میں اسراف لے آئیں۔ جو کام 1000 روپے میں 500 میں ہو سکتا ہے، اسے 10,000 20,000 کا۔ اب یہ دیکھیں شادیوں میں 10 لاکھ کے 20 لاکھ کے، یہ کیا ہے؟ افراط ہے، زیادہ ہے، تفریط ہے، بالکل ہی نہ پہنا ہے، بالکل پھر رہے ہیں ایسے۔ اچھا، ابھی اتنے پیسے لگا کے پھر ننگے کے ننگے، پورا جسم واضح، ہر چیز خسارے کھدو۔ تو یہ سارا کچھ اس سے بچنا ہے۔ یہ جو ازلی ابدی احکام ہیں، ان کے مطابق ہی فیصلے ہونے ہیں، اس کے مطابق انہیں چلنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔